اس کے بعد ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز میں قیام کے دوران جب کوئی سورہ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی آدمی سے ایک آیت اگر چھوٹ جائے، بھول گیا بندہ اور ایک آیت چھوٹ گئی، پھر اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو رہا ہے تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ سے ایک آیت چھوٹ گئی، تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اس طرح سے نماز قبول ہو جائے گی، ویلڈ ہے، یا پھر نماز کو دہرانا ہوگا؟ آدمی جب بھول جائے، خاص کر قرآن کریم کی کوئی سورہ، جب سورہ فاتحہ کے بعد جب ضم سورہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک اور سورہ ملا کر پڑھتے ہیں پہلی 2 رکعتوں میں، اس وقت اگر کسی آدمی سے اس طرح کی بات ہو گئی کہ وہ پڑھتے ہوئے اچانک بیچ میں ایک آیت اس سے چھوٹ گئی اور وہ پوری رکعت بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کو یاد آیا، نماز کی حالت میں بھی یاد آ جائے یا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آ جائے اور اس کو پتہ چلے کہ ہاں صاحب مجھ سے ایک آیت چھوٹ گئی، تو اسے اپنی نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز دہرانا اس وقت ہوتا ہے جب نماز کے ارکان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، جیسے کہ اگر کوئی بندہ 2 سجدہ کرنے کی بجائے ایک ہی سجدہ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد آ گیا کہ ہاں میں نے ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، تو اس وقت اس بندے کو چاہیے کہ مکمل 1 رکعت دہرائے۔ اگر نماز ہی کے دوران اس کو یاد آ گیا، یوں سمجھیے کہ پہلی رکعت بندے کی صحیح ہو گئی اور دوسری رکعت میں وہ پہلا سجدہ کیا اور اٹھ کر بیٹھا، تو اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانے کی بجائے تشہد پڑھنے لگ گیا اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور بعد میں نماز ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ اچانک اس کو یاد آ گیا کہ بھئی میں نے دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے اور ایک سجدہ میں نے نہیں کیا، تو اس وقت اسے سلام نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اگر تشہد میں بیٹھ بھی گیا ہے تو اس دوسری رکعت کو رکعت ہی نہیں شمار کرے گا، بلکہ ایک اور رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر کے پھر سلام پھیر لے گا، تو یہ کافی ہے۔ اور اگر رکعت بھی چھوٹ گئی، جیسے کہ بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ بھئی کتنی پڑھی ہم نے یاد نہیں رہتا ہے، اگر نماز کے اندر ہمیں شک ہو گیا 3 پڑھی ہے ہم نے کہ 4 پڑھی ہے، تو اس وقت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو یقین ہے اس کو آپ مان کر چلیے، یعنی کہ 3 اور 4 میں جب آپ آدمی کو شک ہوتا ہے تو 3 یقینی ہوتی ہے، چوتھی ہی رکعت گویا کہ مشکوک فی ہے، 2 یا 3 پڑھا، اس میں اگر شک ہو گیا تو 2 یقینی ہے اور تیسری مشکوک ہے، تو جو یقین ہے اس کو مان کر چلے گا اور اپنی نماز باقی کی پوری کرے گا۔ یعنی کہ 3 اور 4 میں اگر بندے کو شک ہوا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہے، ایک اور رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سجدے سہو کرے گا۔ اس کی حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر بندہ 4 رکعت پڑھ چکا تھا اور جب وہ 5ویں رکعت پڑھے گا اور اس کے بعد جب آخر میں سجدے سہو کرے گا تو یہ 1 رکعت اور 2 سجدے سہو ملا کر اس کے حق میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے 3 ہی پڑھی تھی اور چوتھی رکعت پڑھ کر ایک اور رکعت جب اس کو شک ہوا تو ایک اور رکعت پڑھا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی 4 رکعت میں، اور جو سجدے سہو کرے گا تو وہ شیطان کو نیچا دکھانے کے لیے، شیطان جو خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اس بندے کا دھیان ادھر ادھر بٹا دیا اور جس کی وجہ سے وہ نماز میں یہ حرکت کرنے لگ گیا کہ صحیح نہیں اس کو یاد ہے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، تو وہ جو خوش ہو رہا ہوتا ہے سجدے سہو کر کے بندہ شیطان کو گویا کہ غم زدہ کرا دے گا اور اس کی خوشی پر پانی پھیر دے گا، تو اس لیے یہ کام کرنا ہے۔ باقی اگر ایک آیت وغیرہ اگر چھوٹ گئی ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا یہ تو غلط ہے،
حرام ہے کہ آدمی قرآن پڑھے اور جان بوجھ کر ایک آیت چھوڑ کر پھر اس کے بعد والی آیت پڑھنا چاہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن انجانے میں بھول کر آدمی سے ایک آیت چھوٹ گئی اور بعد میں اس کو یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ بس زیادہ سے زیادہ استغفار کر لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے میرے مولا کہ میں نے ایسے ہی مجھ سے بھول ہو گئی اور ایک آیت چھوٹ گئی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو کافی ہے انشاءاللہ۔